بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اے پی ڈی سی ملیر گوگل فرسٹ ایئر کلاس روم میں خوش آمدید۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر صبا ناصرہ آپ سے مخاطب ہوں۔ بچوں، 26 ستمبر 1947 بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، تعلیم پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ دنیا اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ تعلیمی میدان میں مطلوبہ پیش رفت کے بغیر ہم نہ صرف اقوام عالم سے پیچھے رہ جائیں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام و نشان ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ بچوں، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تعلیم امت مسلمہ اور پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ حصول تعلیم کے اس مقصد کے لیے جو بانی پاکستان نے عصر حاضر کے لیے پیش کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1400 سال پہلے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے، کو مد نظر رکھتے ہوئے عالمی وبا کا تعلیمی میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے آن لائن کلاسز کی پیش رفت کی گئی ہے۔ آپ کے اساتذہ اور والدین قوی امید رکھتے ہیں کہ آپ اپنی دلچسپی اور کوشش سے انہیں سودمند بنائیں گے انشاءاللہ۔ آج کی اس تعارفی نشست میں تدریس اسلامیات کے مقاصد، آبجیکٹیوز آف اسلامیات ٹیچنگ، تدریسی کتب کا تعارف یعنی انٹروڈکشن آف ٹیکسٹ بک اینڈ ریفرنس بکس، گزشتہ نصاب کی یادداشت یعنی پریویس نالج، یعنی گزشتہ جماعتوں میں اب تک آپ کون کون سے عنوانات پڑھ چکے ہیں یہ ہم جانیں گے۔ تدریسی نصاب برائے 11ویں جماعت کا تعارف یعنی انٹروڈکشن آف فرسٹ ایئر سلیبس کہ آپ فرسٹ ایئر میں کیا کچھ پڑھیں گے۔ بورڈ کے سالانہ امتحانی پرچے کا تعارف یعنی انٹروڈکشن آف فیڈرل بورڈ اینول ایگزامینیشن پیپر، اس میں امتحانی پرچے کے نمبروں کی تقسیم، ڈسٹریبیوشن آف مارکس اور پرچے کا طریقہ کار پیپر پیٹرن بتایا جائے گا۔ تفہیمی سطحوں کی تعریف یعنی ڈیفینیشن آف کمپریہنشن لیولز بتائے جائیں گے۔ حکمیہ الفاظ کمانڈ ورڈز، حکمیہ الفاظ کمانڈ ورڈز جو فیڈرل بورڈ اسلامیات کے پیپر میں استعمال کیے جاتے ہیں سے واقفیت حاصل کریں گے۔ علمی دائرہ اقتدار یعنی کوگنیٹو ڈومین کے بارے میں معلومات دی جائے گی۔ تدریس اسلامیات کے خصوصی مقاصد یہ ہیں کہ طلباء کے اذہان و قلوب میں اسلامی عقائد اور عبادات کی اہمیت اور افادیت راسخ کرنا، طلباء دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے سیرت طیبہ سے کسب فیض کرنے والے بنیں، ضروری عربی قواعد کی مدد سے قرآن و حدیث کے مطالب و مفہوم سمجھیں۔ اذہان ذہن کی جمع ہے اور قلوب قلب کی جمع ہے۔ راسخ کرنا یعنی کسی بھی چیز کا اچھی طرح سے سمجھ لینا، کسی بھی بات کو اچھی طرح نقش کر لینا، کسی بھی بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا، یعنی اسلامی عقائد اور عبادات کی اہمیت اور افادیت کو اپنے دل میں نقش کر لینا۔ کسب فیض سے معنی ہے کہ فائدہ اٹھانا۔ یہ ریکمنڈڈ بکس کی سلائیڈ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسلامیات لازمی 11ویں جماعت کے لیے پنجاب کریکولم اینڈ بک بورڈ لاہور کی یہ کتاب ہے۔ یہ ہم ٹیکسٹ بک کے طور پر استعمال کریں گے۔ اسلامک ایجوکیشن ایف اے ایف ایس سی آئی سی ایس اینڈ کامرس عزیز پبلیشر کی یہ کتاب ہے۔ انگلش میں جو بچے ایگزام دینا چاہتے ہیں، امتحان دینا چاہتے ہیں، وہ یہ کتاب استعمال کریں گے۔ ریفرنس بکس میں دیکھیے اسلامیات 11ویں جماعت کے لیے مصنفہ صبا ناصرہ، یعنی اس کتاب کو میں نے خود لکھا ہے۔ تفہیم القرآن مفسر اس کے ہیں مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں۔ سیاستہ حدیث کی یہ 6 کتب ہیں: صحیح مسلم، صحیح بخاری، جامع الترمذی، سنن نبی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو مستند احادیث کے لیے ہم ان کتب سے رجوع کریں گے۔ پھر دیکھیے اسلامیات فار کلاس فرسٹ ایئر ریٹن بائی پروفیسر مفتی منیب الرحمان،
اس کے پبلشر ہیں مکتبہ فریدیہ۔ اس کے بعد ایک اور کتاب ہے آئینہ اسلامک اسٹڈیز کمپلسری انٹرمیڈیٹ، یہ اس کے خالد پبلشر کی یہ کتاب ہے۔ یہ گزشتہ جماعتوں کا نصاب جو آپ گزشتہ جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں، اسے آپ غور سے پڑھ لیجئے۔ تدریسی نصاب برائے فرسٹ ایئر HSSC 1 کے لیے جو آپ اس سال پڑھیں گے، باب اول میں بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت، آخرت، آسمانی کتب اور ملائکہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ باب 2 میں اسلامی تشخص، ارکان اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد اور اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حقوق العباد، معاشرتی ذمہ داریاں کے عنوانات کے تحت آپ معلومات حاصل کریں گے۔ باب سوم، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ رحمت للعالمین، اخوت، مساوات، صبر و استقلال، عفو و درگزر اور ذکر جیسے عنوانات پڑھیں گے۔ باب چہارم میں تعارف قرآن و حدیث، تعارف قرآن و حدیث میں آپ تعارف قرآن، مکی مدنی صورتیں، حفاظت قرآن، حدیث و سنت، تدوین حدیث، منتخب آیات حدیث کا ترجمہ اور تشریحات جیسے موضوعات کا مطالعہ کریں گے۔ یہ پیپر سے متعلق کچھ ضروری معلومات ہے، اسے دیکھیے۔ حصہ اول کل نمبر 10، حصہ دوم کل نمبر 24، حصہ سوم کل نمبر 16، کل وقت 2.5 گھنٹے، کل نمبر 50، کل وقت حصہ اول 15 منٹ، کل وقت حصہ دوم اور سوم 2 گھنٹے 15 منٹ۔ فیڈرل بورڈ اسلامیات کا پیپر کا حصہ اول ہمارے سامنے موجود ہے۔ حصہ اول کے لیے 10 MCQs دیے جاتے ہیں اور ان 10 MCQs کے لیے 10 نمبر ہیں۔ ہر MCQs کے لیے 1 نمبر مقرر ہے۔ 15 منٹ میں یہ حصہ مکمل کر لیا جائے گا۔ اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو OMR شیٹ دی جاتی ہے، جس پر آپ سب سے پہلے اپنا ڈیٹا درج کیجئے۔ حصہ اول سے سوال نمبر 1 کے ہر جز سے درست جواب منتخب کیجئے اور جز کا نمبر OMR شیٹ پر موجود نمبر سے میچ کیجئے۔ درست نمبر والے دائرے کو بلیو یا بلیک پین سے بھریے۔ یہ آپ کے سامنے حصہ دوم، حصہ دوم کے کل نمبر ہیں 24۔ اس حصے میں سوال نمبر 2، 3 اور 4 شامل ہیں۔ سوال نمبر 2 مثال دیکھیے کہ مندرجہ ذیل آیات میں سے کسی ایک کا ترجمہ و تشریح کیجیے۔ یہ 2 آیات آپ کو دی گئی ہیں، ان میں سے ایک آیت آپ کو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ کرنی ہے۔ اس سوال کے لیے کل 4 نمبر ہیں، ترجمے کے لیے 1 اور تشریح کے لیے 3 نمبر مقرر ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ کریں اور ہر لفظ کا ترجمہ ہونا چاہیے، یہاں تک کہ ولا، انا، ان، منا، ما جیسے لفظ بھی ترجمے میں شامل کیجیے۔ تشریح عین موضوع کے مطابق کیجیے۔ آیت کے موضوع کو ہیڈ لائن بنا کر اوپر لکھیں، پھر اس ہیڈ لائن یا ہیڈنگ کے مطابق تشریح کیجیے۔ 3 نمبروں کی تشریح کے لیے امتحانی کاپی کا 1 سے 1.5 صفحہ استعمال کیجیے۔ یہ بات نوٹ کیجیے کہ یہ سوال نصابی کتاب کے باب چہارم میں موجودہ منتخب آیات کی ہیڈنگ سے لیا جاتا ہے، جن کی تعداد 12 ہے۔ اس سلائیڈ کو غور سے دیکھیے، اس میں سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 بتائے گئے ہیں کہ سوال نمبر 3 میں احادیث کا ترجمہ دیا جاتا ہے اور سوال نمبر 4 میں آپ کو مختصر سوالات کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، جن کی کل تعداد 8 ہے۔ سوال نمبر 3 کو الگ سے دیکھیے، مندرجہ ذیل احادیث کا ترجمہ تحریر کیجیے،
یہ 2 احادیث آپ کو دی گئی ہیں. ان 2 احادیث کے لیے ہر ایک کے لیے 2 نمبر ہیں، یعنی اس کے کل نمبر 4 ہیں کہ مندرجہ بالا دونوں احادیث کا لفظی اور محاوراتی ترجمہ کرنا ضروری ہے. سوال نمبر 3 کے لیے کل 4 نمبر ہیں. ہر حدیث کے لیے 2 نمبر مقرر کیے گئے ہیں. یہ حصہ دوم کا سوال نمبر 4 ہے. مندرجہ ذیل میں صرف 8 کے جوابات منتخب کیجیے یا 8 کے جوابات تحریر کیجیے. مثال اس کی یہ ہے کہ نبی و رسول میں فرق بتائیے، صحاح ستہ سے کیا مراد ہے، توحید سے کیا مراد ہے. اس سوال کے کل 10 جز اور 16 نمبر ہیں. ہر جز 2 نمبر پر مشتمل ہے. بورڈ کی ہدایت کے مطابق مختصر سوالات کے جوابات دینے کے لیے صرف نصابی کتاب کے مواد ہی سے مدد لی جائے گی. 3 سے 4 لائنوں میں جواب مکمل کرنے کی کوشش کریں. جواب طویل کرنے سے نمبر کاٹ لیے جاتے ہیں. مثال اس کی دیکھیے، اس طرح ہمیں جواب لکھنا ہے کہ صحاح لفظ صحیح کی جمع ہے اور اس سے مراد حدیث کی 6 مستند کتب ہیں جنہیں علم حدیث کے لیے علماء اکرام نے درست ترین قرار دیا ہے. یہ پیپر کا حصہ سوم ہے. اس کے کل نمبر ہیں 16. مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے 2 سوالات کے مفصل جوابات دیجیے. تمام سوالوں کے نمبر مساوی ہیں، یعنی ہر سوال کے لیے 8 نمبر ہیں. آپ کو 2 سوال کرنے ہیں، لہٰذا 16 نمبر کا یہ کل حصہ ہے. اس کو آپ دیکھیں، اس میں سوال نمبر 5، 6 اور 7 دیے گئے ہیں. تفہیمی سطحیں یا کمپریہنشن لیولز. یہ کمپریہنشن لیولز یا تفہیمی سطحیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ ایکٹ آف انڈرسٹینڈنگ، ادراک، فہم اور سمجھ. اس کے 3 لیولز ہیں: جاننا، سمجھنا اور اطلاق کرنا. نالج، انڈرسٹینڈنگ اینڈ اپلیکیشن. جاننا کیا ہے کہ جاننا یا نالج کے لیے جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی معلومات کو ذہن میں یادداشت بنا کر رکھنا. یعنی یہ حقائق اور اعداد و شمار، لغت اور سیاق و سباق جاننے اور یاد رکھنے کا تقاضا کرتا ہے. اور اہم تصورات، رجحانات، تسلسلات، درجہ بندیوں وغیرہ کو جاننے اور یاد رکھنے سے متعلق ہے. دوسری چیز دیکھیے، سمجھنا، انڈرسٹینڈنگ. جب ہم جانتے ہیں تو اس نالج کو یعنی اس جاننے کو سمجھنا، انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں. یعنی یہ معلومات کی سمجھ، معنی جاننے، حقائق کی ترجمانی، موازنہ کرنے، تقابلہ کرنے، گروپ بنانے، اسباب و وجوہات عکس کرنے، نمونوں کو دیکھنے، اجزاء کو ترتیب دینے، رابطے بنانے، اختصار کرنے، حل کرنے، مقاصد کی نشاندہی کرنے، اسبات کو تلاش، اسبات جو ثبوت کی جمع، اسبات کو تلاش کرنے وغیرہ کا متقاضی ہے. اب تیسری چیز دیکھیے، اطلاق یا اپلیکیشن. جب ہم جان چکے ہوتے ہیں اور سمجھ بھی جاتے ہیں تو اسے ہم کس جگہ استعمال کریں گے، کس طرح استعمال کریں گے، یہ اطلاق کرنا کہلاتا ہے. یعنی یہ معلومات یا تصورات کو نئے حالات میں استعمال کرنے، سوالات حل کرنے، معلومات اور تصورات کو ترتیب دینے، پرانے تصورات کو استعمال کرتے ہوئے نئے تصورات کو جنم دینے، دیے گئے اسبات کو عام کرنے، تعلقات کا تجزیہ کرنے، معلومات کو مختلف ذرائع سے وابستہ کرنے، نتائج اخذ کرنے، قدر جاننے وغیرہ کا متقاضی ہے. کمپریہنشن لیولز کو مد نظر رکھتے ہوئے فیڈرل بورڈ ایگزامینیشن پیپر میں حکمیہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. حکمیہ الفاظ یا کمانڈ ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں. ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ جواب کس طرح دیا جائے گا. ان کی تعریف یا ڈیفینیشنز آپ کو میں بتا رہی ہوں.
پہلا لفظ دیکھیے وضاحت کرنا، یعنی صاف، غیر مبہم اور قابل فہم تحریر جس میں دلائل کی مدد سے تفصیلی معلومات فراہم کی گئی ہو، وضاحت کرنا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز دیکھیے تبصرہ کرنا، دوسرا لفظ ہے تبصرہ کرنا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی دیے گئے موضوع پر دلائل کے ساتھ رائے دینا، کسی دیے گئے موضوع پر دلائل کے ساتھ رائے دینا۔ نشاندہی پوائنٹ آؤٹ کرنا، مختلف جوابات یا بیانات سے صحیح جواب یا بیان چن کر لکھنا۔ پھر یہ دیکھیے تشریح کرنا، شرح کے معنی ہے کھولنا، کسی آیت مبارکہ یا حدیث کو عام فہم انداز میں لکھنا تشریح کرنا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تجزیہ کرنا، دیے گئے مواد کے اجزاء میں ربط پیدا کرنا اور مشترک نکات کی بنیاد پر نتائج اخذ کرنے کے لیے اپنی معلومات استعمال کرنا تجزیہ کرنا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں بحث کرنا، ڈسکشن کرنا، بحث کرنا، کسی موضوع کے تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے منطقی اور واضح انداز میں رائے دینا، کسی موضوع کے تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے منطقی اور واضح انداز میں رائے دینا یا نتائج اخذ کرنا بحث کرنا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں استدلال کرنا، کسی دلیل یا ثبوت کے بارے میں سمجھنا، کسی دلیل یا ثبوت کے بارے میں سمجھنا، ادراک کرنا، سوچنا، تفکر کرنا، غور کرنا، مشاہدہ کرنا، نوٹ کرنا، توجہ دینا، ذہن لڑانا، آگاہ ہونا اور پھر اپنے دلائل کی روشنی میں بات کو رد یا قبول کرنا استدلال کہلاتا ہے۔ یہ لفظ استدلال دلیل سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ کچھ اور حکمیہ الفاظ یعنی کمانڈ ورڈز ہیں، ان کو آپ غور سے دیکھیے، سمجھیے۔ پہلا لفظ ہے واضح کرنا۔ واضح کرنا کے معنی ہے آشکار کرنا، ظاہر کرنا، صاف کرنا، اجاگر کرنا، قابل شناخت بنانا، پوچھے گئے سوالات کو اپنے الفاظ میں کھول کر بیان کرنا اور جواب میں معقول ربط پیدا کرنا، یعنی جواب میں معقول ربط پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرا حکمیہ لفظ ہے فرق بتانا، کسی دو اجزاء کو علیحدہ کرنا، کسی دو اشیاء میں باہم مماثلت کے باوجود ان کے درمیان خط امتیاز کھینچنا، فرق بتانا ہے۔ دیکھیے اس کے بعد ہے موازنہ کرنا، یعنی کسی دو چیزوں کے ایک جیسے نکات اور مختلف نکات کا مطالعہ کرنا موازنہ کرنا کہلاتا ہے۔ اہمیت بیان کرنا، یعنی کسی بھی موضوع کی، کسی بھی بات کی قدر و منزلت بتانا، ضرورت کی وجہ بتانا اور اس کے فوائد بیان کرنا ہے۔ فیڈرل بورڈ اسلامیات کے پیپر میں طلبہ کے علمی دائرہ اقتدار یعنی کوگنیٹیو ڈومین کو جانچنے کے لیے ہر لیول سے مندرجہ ذیل پرسنٹ کے مطابق سوالات دیے جاتے ہیں۔ ہر سیکشن میں 30% نالج بیس کوشچن ہوتے ہیں، ہر سیکشن میں 50% انڈرسٹینڈنگ بیسڈ کوشچن ہوتے ہیں، ہر سیکشن میں 20% اپلیکیشن بیسڈ کوشچن ہوتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری بات اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ واٹس ایپ پر مقررہ وقت پر جب ہماری کلاس شروع ہوتی ہے آپ وائس اور ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی ترتیب کے مطابق ہم اپنے تیاری کریں گے اور سلیبس کو ہم مکمل کریں گے۔